الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الذی سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبین متفق علیہ۔ کتاب الجنائز کے اندر کل ہم نے پڑھا تھا کہ مرنے کے بعد، کسی کی وفات کے بعد فوراً جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں، یعنی کہ اس کی آنکھیں بند کی جائیں، اسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپا جائے اور وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو بندہ بوسہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو مرنے والا ہے اسے تو پہلی بات ہے اپنی زندگی میں یہ کام کرنا چاہیے کہ کسی کا حق دینا ہے تو دے کے جائے، نہیں تو مرنے کے بعد اس کے جو وراثت ترکہ ہے اس میں سے سب سے پہلے کام یہ کیا جائے گا کہ اس کا اگر کوئی حق ہے کسی کا دینے والا تو وہ دیا جائے گا۔ تو آج کی حدیث مبارکہ کے اندر کچھ حصہ بیان ہوگا کہ میت کو غسل دینے کا کیا طریقہ ہے، غسل دینے کے متعلقہ کیا احکام ہیں، کچھ چیزیں بیان ہوں گی اور کچھ اگلے درس کے اندر بیان ہوں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جو اپنی سواری سے گر گیا تھا اور مر گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ اصل میں واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک آدمی جو تھا وہ حج کے لیے حالت احرام میں عرفہ میں جو تھا وہ سواری سے گرا اور فوت ہو گیا۔ یہ اس کا واقعہ ہے، یعنی کہ حالت احرام میں وہ فوت ہوا تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 کپڑوں میں کفن دو۔ وہ اپنی سواری سے گر کے فوت ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ تو غسل جو ہے وہ پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ بیری کے پتے جو ہیں وہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے اندر خاصیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ میل کے چیل کو جلدی اتارتے ہیں، اور دوسرا جو ہے میت کے ساتھ اگر لگ جائے تو اس کے جسم کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بیری کے پتے نہ ہوں تو صابن، شیمپو وغیرہ آج کل جو میسر ہیں وہ چیزیں بھی لگائی جا سکتی ہیں بیری کے پتے اگر نہ ہوں۔ لیکن حدیث کے اندر اور افضلیت والا کام یہی ہے کہ بیری کے پتے ہونے چاہیے۔ باقی بیری کے پتوں کے استعمال کے متعلقہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوغ المرام کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ 3 طرح سے یہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے ان کو اچھی طرح بھگویا جائے، حل کیا جائے تو وہ اوپر سے آگے آ جائے گی، تو اس کے بعد میت کو غسل دے دیا جائے۔ یا دوسرا یہ طریقہ ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کے گرم کیا جائے، ابالا جائے تو وہ بھی پانی کے اندر ان کی حیثیت چلی جاتی ہے۔ یا تیسرا طریقہ انہوں نے ایک یہ بھی لکھا کہ جلا کر ان کی راکھ بنا دی جائے اور رات جو ہے وہ میت کے جسم پر مل لی جائے اور باقی پانی کے ساتھ دھو لی جائے، یعنی کہ صابن کی جگہ استعمال کر لی جائے۔ تو بیری کے پتے استعمال کرنا غسل کے وقت جو ہے یہ مصنوع طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ باقی اگر یہ نہ میسر ہو تو صابن اور شیمپو وغیرہ جو ہے آج کل جو چیزیں موجود ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو حدیث ہم نے پڑھی یہ حالت حرام میں جو بندہ فوت ہوا تھا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اسے 2 کپڑوں میں کفن دو۔ کفن کی بات تو آگے آئے گی کہ کفن کتنے کپڑوں میں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، وہ تفصیلاً آگے چیز آئے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت حرام میں جو حالت حرام میں محرم جو تھا وہ فوت ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ 2 کپڑوں میں یا ایک حدیث کے اندر اس کے 2 کپڑوں میں کفن دو، یعنی کہ اس نے حالت حرام میں نیچے کامل باندھا تھا، اوپر ایک چادر لی تھی، تو فرمایا کہ اسی حالت میں اس کو کفن دے دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمسوا ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو خوشبو بھی نہ لگانا اور اس کے سر کو بھی ڈھانپنا نہ، بلکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کلمات کہتے ہوئے اٹھے گا، یعنی کہ یہ حالت حرام نہیں اٹھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس کو کفن بھی حالت حرام والا دو اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ خوشبو جو ہے
حالت حرام میں بندہ زندہ ہو تب بھی منع ہے، اگر حالت حرام میں کوئی فوت ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں لگانی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اور دوسرا سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ حالت حرام میں یعنی کہ حج اور عمرہ کے لیے جو باندھا جاتا ہے اس میں بھی سر ڈھانپنا منع ہے، اور بندہ اگر مر جائے حالت حرام میں تو اس کے سر کو ڈھانپنا بھی منع ہے، یعنی کہ زندہ ہو یا مردہ ہو حالت حرام میں اس کے سر کو نہ ڈھانپا جائے اور نہ ہی اس کو خوشبو لگائی جائے، بلکہ اس کو بھی دو کپڑوں میں حالت حرام والے کپڑوں میں کفن دے کے میت کو قبر میں رکھ دینا چاہیے، کیونکہ کفن جو ہے وہ اس کی حالت میں جیسا کہ حج کے اندر وہ تلبیہ کہتا تھا اس کی حالت میں وہ اٹھے گا، یہ ہے حکم اس کے لیے کہ جو حالت حرام میں فوت ہو جائے۔ باقی جو ہے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے کپڑے اتارے جائیں گے کہ یا نہیں اتارے جائیں گے؟ عام میت کے تو کپڑے اتارے جائیں گے، کپڑے اتارے جائیں گے، لیکن شرمگاہ پر کوئی پردہ وغیرہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے گا، باقی سارے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ لیکن جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے متعلقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے علی رضی تعالیٰ اور آپ کے چچا اور آپ کے بن عباس، اسامہ بن زید اور قسم بن عباس جو تھے یہ غسل دینے والے افراد تھے۔ غسل تو حضرت علی دے رہے تھے، باقی معاون تھے، باقی جو تھے وہ پانی کو ڈال رہا تھا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو آگے پیچھے کر رہا تھا، یعنی کہ دوسرے معاونت کرنے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، غسل دینے والے حضرت علی ہی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے یا نہ اتارے، جس طرح ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتارتے تھے، یعنی کہ جس طرح ہم باقی اپنے میت کے کپڑے اتارتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے کپڑے اتارے یا نہ اتارے، یہ ابھی سوچ رہے تھے یہ آپ سوچ رہے تھے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے حافظ ابن حجر اتنی لائے مختصر لائے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ تو تفصیلاً یہ روایت یہ تھی کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے صحابہ جو غسل دینا چاہ رہے تھے، ارادہ تھا جن کا غسل دینے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے یا نہ اتارے، تو کہتے ہیں کہ ان پر اللہ رب العزت نے نیند غنود کی اتار دی، نیند کی حالت ان کے اوپر اتر آئی، غنود کی کسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غنود کی نیند اتار دی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ تکلم متکلم بجانب البیت، کہتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کسی آواز دینے والے کی، وہ آواز یہ دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دے دو، یہ آواز دے رہا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو آواز نہیں گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ اتارو، بلکہ جاتے کپڑے ہیں جاتے اوپر سے پانی ڈال کے کپڑوں کے اوپر ہی مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دو، تم کپڑے نہ اتارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ حل فرما دیا۔ ویسے تو وہ تشویش کے اندر تھے، کریں کیا آپ ہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو دیا کہ تم جو ہے کپڑوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دو۔ تو پھر انہوں نے کپڑوں سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اوپر سے ملا اور اس کے بعد پانی ڈال دیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہو گیا۔ تو جس کے اندر جاتا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہم جس طرح اپنے مردوں کے اتارتے ہیں اسی طرح اتارے یا نہ اتارے۔ اس حدیث کے اندر تو یہ ثابت ہوا کہ عام مردوں کے جو کپڑے ہیں وہ اتارے جائیں گے۔ عام مردہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ ان کے کپڑے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ نہیں اتارے صحابہ نے، باقی ان کا معمول یہی تھا کہ وہ ساتھ سے اتارا کرتے تھے کپڑے، لیکن کپڑے اتارنے کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے گا، شرمگاہ بالکل خالی نہیں چھوڑی جائے گی، یعنی کہ بالکل ننگا نہیں کیا جائے گا اس میت کو، بلکہ کپڑے اتارے جائیں گے، شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جائے گا اور شرمگاہ
کو صاف کیا جائے گا، اور اسی طرح کنجا وغیرہ جو کروایا جائے گا وہ اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کے کرایا جائے گا، یعنی کہ جو غسل دینے والا ہے وہ حد الامکان جہاں تک ممکن ہو وہ میت کی شرمگاہ کو اور پردے والی جگہ کو نہیں دیکھے گا، وہ بلکہ کپڑے کے اندر ہی رکھے گا اس کو۔ تو باقی جو طریقہ ہے کہ پورا غسل دینے کا طریقہ کیسے ہے، کیا ہے، کتنی بار غسل دینا ہے، وہ طریقہ جو ہے آگے حدیث مبارکہ آتی ہے اس کے تحت بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔